بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامتی و بکائی شفقتا علیہم۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا کرنے کا اور ان پر شفقت کے طور پر رونے کا ان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ امت کی خیر خواہی کے لیے سرکار ہمیشہ دعا کرتے اور امت کے غم میں امت کی خیر خواہی کے لیے روتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر امت کے لیے جو جزا دی اس حدیث میں، محدثین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعزاز کے لیے یہ سب سے اہم حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تلاوت کی جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو کیا کیا، گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، ہے نا، تو جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے نافرمانی کی میری تو اس کو بخشنے والا رحم فرما۔ یہ آیت پوری سرکار نے یہ تلاوت کی۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام، اور سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی سرکار فرمانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی امت کے بارے میں یہ فرمایا، اپنی محبتوں کا ثبوت دیا۔ فرفع یدیہ، تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وقال اللہم امتی امتی وبکا، اور آپ نے عرض کیا اللہ میری امت میری امت، یعنی میری امت کو بخش دے۔ وہ بکا، اور سرکار روئے۔ وقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم فاسألہ ما یبکیک، اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کیوں وہ رو رہے ہیں، ہے نا۔ فاتاہ جبرائیل علیہ السلام فسألہ، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی جو کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، تو میری امت کا کیا حال ہوگا، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ وہ عالم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سرکار نہ بھی بتاتے جبرائیل کو تب بھی تو اللہ جانتا ہے۔ وقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الی محمد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جبریل جاؤ محمد کے پاس، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اور کہہ دو کہ محمد ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، ولا نسوکا، اور ہم آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ سرکار رو دیے تو اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا۔
اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمانا کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر لیں، ہے نا، قرآن پاک کی اس آیت کی گویا تائید ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مراد یہی ہے، کیونکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کو مال و دولت کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، نہ اس کے کبھی خواہش مند ہوئے، تو جب بھی آپ کی کوئی خواہش ہوتی تو وہ امتیوں ہی کے تعلق سے ہوتی۔ تو جو اللہ نے فرمایا سنردیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ پھر فرمایا ولا نسوک، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ چلو آدھی امت کو بخش دیا، آدھی کو نہیں بخشا، تب بھی آدمی خوش تو ہو ہی جائے گا، چلو کچھ تو کام ہوا ہے۔ لیکن اگر آدھی امت نہ بخشی جاتی تو غم تو ہوتا نہ بخشے جانے کا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم غمزدہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت کو بخش دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود امت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی مرضی چاہتا ہے کہ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا وہ شعر؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ہے نا، خدا چاہتا ہے رضائے کہ نبی کس چیز سے راضی ہے۔ تو یہ حدیث امت کے لیے بھی بہت اعزاز کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کی بھی، کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی امت کے لیے عرض کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی عرض کیا، لیکن جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض پہ آیا ہے نا، وہ جواب اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا، نہ ان کی امت کو دیا گیا۔ باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنالہ شفاعۃ ولا تنفعہ قرابۃ المقربین۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرا تو وہ جہنمی ہوگا، اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نہ کام آ سکتی ہے، اور نہ کسی قرابت دار کی قرابت اسے نفع دے گی، ہے نا۔ حضرت انس کی روایت، ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ قال فلما قفا دعاہ، تو جب وہ جانے لگا تو سرکار نے اسے بلایا، فقال ان ابی و اباک فی النار، اس کی دلجوئی میں فرمایا کہ میرے باپ یعنی چچا اور تیرے باپ جہنم میں، اس کی دلجوئی میں، تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو، ہے نا۔ اب کا ترجمہ چچا کیا، جہاں جہاں بھی اس طرح اب کا لفظ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی طرف سے، تو وہاں مراد کیا ہوتے ہیں؟ ابو طالب، سمجھ گئے؟ ہاں، اور حقیقی باپ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر اختلاف ضرور ہے، لیکن جلیل القدر علماء نے، محدثین نے، جیسے امام راضی ہیں، امام سیوطی نے تو اس پہ مقالہ کتاب ہی لکھی ہے، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، شمول الاسلام لکھا، آپ مطالعہ کریے گا اس کا، اعلیٰ حضرت نے دلیلیں دی اس میں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ قرآن پاک سے دلیلیں بھی تھی اس میں، ہے نا، تقلبک فی الساجدین، کہ ہمیشہ آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں اللہ نے منتقل، عبادت گزاروں میں منتقل،
سمجھ لیں. تو جہاں اب کا لفظ آتا ہے عربی میں اب چچا کو بھی کہتے ہیں، چچا پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے کبھی دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، باپ کے باپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دلجوئی میں یہ بات کہی، اس سے تم غمزدہ نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. فاجتمعوا فعم وخص، تو عوام و خواص سب اکٹھا ہوئے. فقال یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، اے بنو کعب بن لوئی، یہ سرکار کا خاندان ہے اوپر سے، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا. اے فاطمہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے بغیر عطا کے کوئی اختیار نہیں ہے. غیر ان لکم رحمہ صاب اللہا بلالہا، سوائے اس کے کہ تم سے میری ایک قرابت ہے، ان قریب میں اس قرابت کا فیض تمہیں پہنچاؤں گا. سمجھے؟ تو یہ بتا دیا کہ دیکھو ایمان نہیں لاؤ گے تو میری یہ قرابت کام نہیں آئے گی. ہاں تو سب کو جہنم سے بچاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر اس لیے بھی ارشاد فرمایا تاکہ جب فاطمہ سے یہ بات سرکار نے کہہ دی ہے تو بقیہ لوگوں کی قرابت کا کیا حال ہے. ویسے حضرت فاطمہ کے ایمان میں کوئی شبہ تو نہیں، لیکن یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا مظاہرہ تھا، اور یہ بتانا تھا کہ کوئی قریب سے قریب تر بھی اگر اپنے آپ کو ایمان لا کر جہنم سے نہیں بچائے گا تو میں اسے نہیں بچاؤں گا. کچھ چیزیں وصولی ہوتی. ہاں رہ گئی یہ بات کیا نہیں ہوگا. اچھا تو رہ گئی یہ بات کی رشتے کے فیضان کا، تو وہ فیضان تو پہنچتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں کہ اگر ایمان ہی نہیں لائے گا تو پھر رشتہ کام نہیں آئے گا. ایمان نہیں لائے گا تو وہ پیغمبر کی رشتہ داری سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ رشتے کا اثر ہو جیسے ابو طالب کو ہو، ان کی خدمات کی بنیاد. ابھی آپ پڑھیں گے. اس حدیث کو مختلف سندوں سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے. سمجھ نیچے بھی وہی حدیث ہے. اچھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس کو روایت کیا. تھوڑا سا نیچے والی کچھ تفصیل سے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، نیچے والی حدیث دیکھیں گے تھوڑی تفصیل ہے. ان ابن عباس، حضرت ابن عباس سے مروی قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى صعد الصفا فهتف یا صباح. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ صفا پہاڑ پہ چڑھ گئے. صفا پہاڑ یہ بالکل حرم میں ہے، بالکل مسجد حرام میں ہے، کہیں دور نہیں، تھوڑا سا اونچائی جہاں سے صفا مروہ کی وہ صحیح ہو.
تو آواز لگائی یا صباحا، یہ لوگوں کو بلانے کی آواز تھی. فقالوا من هذا الذي يهتف، قالوا محمد. لوگوں نے کہا یہ کون آواز لگا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد. فاجتمعوا الیہ، لوگ اکٹھا ہو گئے. فقال یا بنی فلاں یا بنی فلاں یا بنی فلاں. اب یہ تھوڑا کیفیت بیان کر ہے نا کہ سرکار اس کو صفا پہ جا کے آواز لگائی اور سب کو اپنے خاندان والوں کا نام لے لے کے بلایا. فاجتمعوا الیہ فقال ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بصفح هذا الجبل اکنتم مصدقین. سرکار نے فرمایا تم بتاؤ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت پہاڑ کے اس درے سے نکل رہی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ فوج آ رہی حملہ کرنے. قالوا ما جربنا علیک کذبا، لوگوں نے کہا اب تک تو ہم نے کسی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا آپ سے کہ آپ جھوٹ بولے ہوں، ہم نے نہیں کیا، اب تک تو آپ سچ ہی بولے. قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں. قال فقال ابو لہب تبا لک اما جمعتنا الا لہذا. تو ابو لہب نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا. تو مقام پھر کھڑا ہو گیا. فنزلت هذه السورة تبت يدا ابي لهب وقد تب. سمجھ یہ پوری سورت نازل. اچھا، اس سے بات سمجھ میں آئی. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو یہ بتا دیا، فریضہ ادا کیا. قرآن میں تھا کہ اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے عذاب الہی سے ڈرایا. اس کا جواب ابو لہب نے جو دیا تو اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل. اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی دعوت و تبلیغ کا کام سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے لوگوں سے، ہے نا. سب سے پہلے اپنی ذات سے یہ اپنی اصلاح کرے. نماز پڑھ ہی نہیں رہا، نماز پہ تقریر 2-2 گھنٹہ کرے گا تو کیا اثر ہوگا؟ ہاں، جو کام خود نہیں کر رہا اس پہ تقریر کرے گا تو کیا اثر ہوگا؟ تبلیغ بھی کرے گا تو کیا اثر ہوگا؟ گھر کے لوگ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے گھر والوں سے نہیں کہتے. اس لیے دعوت و تبلیغ مؤثر اسی وقت ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے، آپ کے طریقے کے مطابق. یا آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی. باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب والتخفیف عنہ بسبب. یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کی شفاعت کرنا اور ابو طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے عذاب میں تخفیف ہونا. دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے اس کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کفر پہ مرے تو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی. جنت میں صرف وہی جائے گا جو کیا ہوگا؟ مومن ہوگا. اس مضمون کی حدیث آپ نے بہت پڑھ لی، لا يدخلها الا المؤمنون. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی شفاعت کی اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پر ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی. عذاب میں تخفیف ہو سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کافر کے عذاب میں بھی کسی کے شفاعت سے تخفیف نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی. رہ گئی بات ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نفع دینا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور ابو طالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعات کی تھی، ہے نا،
آپ کے لیے لڑائی لڑتے تھے، آپ کے لیے دشمنی مول لیتے تھے، آپ کی حمایت زندگی بھر کی، ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی حمایت میں کوئی کسر بھی باقی نہیں رہی۔ ابو طالب اور دوسرے کفار مثلا امیہ، ابو جہل، ابو لہب، اس کے مقابلے میں ابو طالب کو نہیں لایا جا سکتا۔ اگرچہ اہل سنت، جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا۔ بعض لوگ ابو طالب کے ایمان کے بھی قائل ہیں، کچھ اپنے اہل سنت میں بھی قائل ہیں، لیکن اعلی حضرت نے جو فرمایا، بخاری میں بھی جو حدیث ہے اس کے پیش نظر اہل سنت کے موقف کے مطابق، جمہور اہل سنت کے، کہ ابو طالب کا خاتمہ کس پر ہوا؟ کفر پہ ہوا۔ بخاری کی حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ابو طالب کے ایمان میں کفر کے بعد نہیں پڑھی، اس میں بھی تو پڑھی ہے، شاید مسلم میں بھی ہے، سمجھ رہے؟ مسلم میں ہے کہ سرکار کہتے رہے، ابو جہل بھی تھا، لوٹ آتا رہا، ہے نا، کہ کیا تم آخری وقت میں ڈر کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تو اس میں گزری ہے حدیث۔ تو ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو، ہے نا، تو یہ اب اس میں جو لوگ ایمان کے قائل ہیں وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں کہ سرکار کا نکاح خطبہ جو دیا تھا حضرت ابو طالب نے، نکاح پہ حضرت خدیجہ کے نکاح، وہ خطبہ پڑھیے گا پہلے، تو اس میں وہ کہتے ہیں خطبہ کوئی مشرک پڑھ سکتا ہے اس طرح خطبہ، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار کیا، اور اس پر جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ چلیے اچھا، عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ انہو قال یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشیء، عباس بن عبد المطلب نے کہا یا رسول اللہ کیا ابو طالب کو آپ نے کچھ نفع پہنچایا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، یا رسول اللہ آپ کی وہ حفاظت کرتے تھے، ويغضب لك، آپ کے لیے آپ پر ظلم کرنے والوں پر ناراض ہو جاتے تھے، بگڑتے تھے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم وفی زحزاح من نار، ہاں وہ جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہے۔ زحزاح کے معنی اوپر والا طبقہ، اچھا، اصل زحزاح کا معنی طبقے کے تو نہیں ہے، ہلکے کے معنی، لیکن مراد یہاں ہے ہلکے عذاب۔ ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، درک، اور یہ زحزاح جو ہوتا ہے یہ بھی درجے ہی کے معنی میں، لیکن یہ اوپر کے درجات کے لیے، اور درک جو آتا ہے یہ نیچے کے درجات کے لیے بولا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے ان کو جہنم کے سب سے اونچے والے طبقے میں رکھا گیا ہے۔ اب صرف ان کو اتنا عذاب ہوگا کہ آگ کے 2 جوتیاں ان کے قدموں میں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا، جیسے ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہوتا، یہ سب سے ہلکا ہے۔ نیچے بھی وہی روایت ہے، سمجھ رہے؟ اس میں ہے نعم وجدتہ فی غمرات من النار فاخرجتہ الی ضحضا، میں نے ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پایا تو میں نے ان کو نکالا، کہاں؟ الی ضحضا، جہنم کے اوپر والے طبقے۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھیے تھوڑا سا، ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عنده امه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار کے سامنے ان کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا،
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن انہیں نفع دے گی. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ، تو ان کو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں رکھا جائے گا. يَتَبَلَّغُ كَعْبَيْهِ، ہے نا، یغلی منہ دماغ، کہ ان کے دونوں کعبین پر آگ رکھی جائے گی جس سے ان کا دماغ پگھلتا ہوگا. نیچے والی روایت میں ان ادنی اہل النار عذابا یتناعل بنعلین من نار، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں. یغلی دماغہ من حرارت نعلہ، کہ اس کے جوتے کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلتا ہوگا. ابن عباس سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہون اہل النار عذابا ابو طالب، جہنمیوں میں یعنی کفار میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور ان کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ پگھلتا ہوگا. یہی مضمون نیچے بھی ہے، سمجھ رہے؟ ہاں. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے دو طرح کی حدیثیں پڑھی. ایک تو کسی غیر مسلم کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت اور کسی مقرب کی آپ نے پڑھا لا تنفعہ قرابت المقرب. یہاں تو مقرب کی قرابت نفع دے رہی ہے نا جی، تو دونوں کا مفہوم آپ کو بتانا الگ الگ ہے نا. قرابت کام نہیں آئے گی کب؟ ایمان و کفر کے معاملے میں، ہے نا. کہ اگر کوئی کافر ہے، کفر پر اس کا خاتمہ ہوا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا کسی کی شفاعت سے اور قرابت سے. یا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لیا جائے کہ نہیں عذاب میں بھی تخفیف نہیں ہوگی کسی مقرب کی قرابت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع پہنچانا ابو طالب کو یہ آپ کی کیا ہے؟ خصوصیات میں سے ہے. باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ينفعه عمل. کہاں گئے؟ اچھا ہے نا. ہاں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو شخص کفر پر مرتا ہے تو اس کا عمل اسے نفع نہیں دیتا. کیا مطلب؟ یعنی بہت سے کفار ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، کسی کی شادی کروا دیتے ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. اسٹیشنوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے زمانے میں بڑے بڑے مٹکے رکھے رہتے ہیں، لوگ پانی پلاتے ہیں پیاسوں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے فریزر اسٹیشنوں پہ لگوا دیتے ہیں، اس پہ لکھا رہتا ہے فلاں صاحب نے اس کو وقف کیا، یعنی دیا. وقف کیا کیا اور اس کا کیا معنی؟ نہیں، انہوں نے دیا مسافروں کے لیے، تو اس میں غیر مسلم بھی رہے دینے والے. تو کیا اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کا کام دنیا میں اچھا کرے تو مرنے کے بعد کیا اس کو نفع دے گا وہ کچھ؟ جی تو کہتے نہیں، اسے نفع دے. اس سلسلے میں ام المومنین کی روایت ہے. ان عائشہ قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. ابن جدعان، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرابت داروں میں سے تھا، بنو تمیم سے تھا. یہ شخص نیک طبیعت تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا، کمر بستہ رہتا تھا لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے. تو ام المومنین نے یہی پوچھا کہ ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا، ویطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا.
تو کیا یہ چیزیں اس کے لیے نفع بخش ہوں گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا لا ينفع، اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گی. کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کسی دن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب تو قیامت کے دن مجھے بخش دے. کیا مطلب؟ قیامت کے دن مجھے بخش دینے کا مطلب سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا قیامت پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، وہ مومن نہیں. سمجھ رہے؟ مان لیجیے اگر کوئی مومن ہے دعا نہیں کیا تب بھی تو بخشا جائے گا. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتا، کبھی اس نے اپنی مغفرت چاہی ہی نہیں، اللہ سے دعا ہی نہیں کیا، یعنی آخرت پہ اس کا یقین نہیں تھا. یہ کام مومن کا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جب ایمان پہ نہیں مرا تو اس کا عمل اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا آخرت میں. باب موالات المومنین ومقاطعۃ غیرہم والبراء منہم، یہ باب ہے کہ مومنین سے موالات اور دوستی رکھنا چاہیے اور غیر مسلموں سے مقاطعہ رکھنا چاہیے، تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے. دوستی کا مطلب ہاں سر دلی، یہ مومنین سے ہونا چاہیے. بقیہ لوگوں سے یہ نہیں کہ آدمی دشمنی رکھے، لیکن جتنی رواداری کیے جاتی. ان عمرو بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر، سرکار کو بلند آواز سے کہتے ہوئے میں نے سنا، چپکے سے نہیں، بلند آواز، غیر سر. یقول الا ان آل ابی یعنی فلانا لیسوا لی بی اولیاء وانما ولی اللہ وصالح المومنین. یہ ولی مبتدا ہے، اللہ وصالح المومنین خبر ہے، یا ولی یہ خبر مقدم ہے. سمجھ رہے؟ سرکار سے میں نے بلند آواز سے کہتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا سن لو، یعنی فلاں میرے خاندان کے، یہ میرے اولیاء نہیں ہیں، میرے دوست نہیں ہیں. میرا دوست اللہ ہے اور نیک مومنین ہے. سمجھ رہے؟ گویا اس میں خاندان اور قرب کا اعتبار نہیں ہے، اصل قرب کون سا ہے؟ ایمان کا. حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب ز روم، ز خاک مکہ، ابو جہل اینچے ابو لہب. یہ حسن بصرہ سے آئے، بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے. ان میں سے کوئی سرکار کے خاندان کا نہیں تھا، غلام تھے، آئے تھے، دوسری آبادی سے تھے، عرب کے بھی نہیں تھے، ہے نا، لیکن ایمان لے آئے تو وہی سرکار کے کیا ہو گئے؟ قریبی ہو. اور ابو جہل آپ کا خاندانی تھا، قریشی تو تھا، ابو لہب تو چچا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے تو یہ بہت دور ہو گئے. حالانکہ یہ مکی تھے، یہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، نہیں. ابو لہب تو خاندان کا تھا، بالکل قریب تھا. ابو جہل تو خیر دور کا، لیکن قریشی تو ہو گیا تھا، قریشی. یہ باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب. یہ باب ہے اس بارے میں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی جماعتیں طوائف جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں. 70,000، بعض روایتوں میں آیا ہے 7 لاکھ، بعض میں آیا ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک جنتی کے ساتھ 70,000 کتنے ہو جائیں گے؟ ٹوٹل کریے ذرا، ضرب لگائیے. ایسے نہیں بیٹھتے.
ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، تکلیف ہو کہیں کسی درسگاہ میں اس طرح پیر پہ پیر رکھ کے اطمینان سے نہیں سکتے. اچھا، تو یہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل من امتی الجنہ 70,000 بغیر حساب. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، دعا کر دیں میں بھی انہیں 70,000 میں ہو جاؤں. قال اللہم اجعلہ منہ، سرکار نے فرمایا اللہ اس کو انہی میں سے بنا دے. ثم قام آخر، پھر ایک دوسرے شخص کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہ. قال سبقک بہا عکاشہ. پہلے جو کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ عکاشہ بن محصن تھے، صحابی رسول تھے، بڑے جلیل القدر صحابی رسول. تو ان کے لیے سرکار نے دعا فرما دیا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. بعد میں جو صحابی جو کھڑے ہوئے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ منافق تھے، سرکار نے ان کے لیے دعا نہیں کی. لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ تھے، مدینے کے انصار کے جو سب سے بڑے قائد تھے. انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی، بلایا تھا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سمجھ رہے؟ اور اسی کی امام نووی رحمہ اللہ نے اور دوسرے محدثین نے ترجیح دی، لہذا منافق کا قول نہیں. ہاں اب یہ بات ہے کہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، لہذا جو سبقت کر جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ خصوصیت باقی رہے. سمجھ؟ اس حدیث کو مختلف سندوں سے امام مسلم نے ذکر کیا. تھوڑے سے الفاظ کچھ بدلے بھی ہوئے ہیں، مطلب کچھ زائد ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیچے روایت میں دیکھیے گا کہ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. دوسری روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے. سمجھے؟ یہ نیچے والی روایت میں دیکھیے کہ عن ابن سیرین قال حدثنی عمران قال قال نبی اللہ ملی يدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب. قالوا ومن هم یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ قال هم الذین لا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون. صحابہ نے پوچھا کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذین هم الذین لا یقطعون، جو پچنا نہیں لگواتے. پہلے پچنا لگاتے تھے پھر وہ خون نکالتے تھے. ولا یسترقون، اور جو دعا تعویذ نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. فقام عکاشہ، تو اس میں دیکھیے ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے. فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دیں. قال انت منہم، تم ان میں سے ہو. قال فقام رجل فقال یا نبی اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ. قال سبقک بہا عکاشہ. اچھا، نیچے والی روایت میں ہے سہل بن سعد کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 او 700,000. دیکھیے 7 لاکھ والی روایت، لیکن شبہے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے جنت میں 70,000 یا 7 لاکھ لوگ داخل ہوں.
لا یدری ابو حازم ایہما قال، ابو حازم جو راوی ہیں وہ نہیں جان سکے کہ دونوں میں سے کیا کہا ہے نا. حضرت سہل بن سعد سے جنہوں نے روایت کی تابعی نے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ حضرت سہل بن سعد نے کیا کہا، 7 لاکھ کی بات کی یا 70,000 کی بات کی، اس میں شبہ ہو. قال متماسکون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، کہ اس طرح داخل ہوں گے 70,000 یا 7 لاکھ کہ ان میں سے بعض کے ہاتھ کو پکڑے ہوں گے، ان میں کا پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک ان کا آخری داخل نہ ہو جائے. ایسے ہوتا ہے نا. سمجھے، پکڑے ہوں گے ہاتھ ایسے، یہ ان کا، پھر آخری بھی آ کے یہیں آ جائے دروازے کے، دونوں ایسے. جب پہلا داخل ہو تو آخری بھی داخل. نہیں سمجھے. وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، روشن. اچھا، تھوڑی سی یہ تفصیل والی ہے حدیث، اس کو پڑھ لیں. حدیث وہی ہے لیکن تھوڑی تفصیل ہے. حضرت سعید بن جبیر کی روایت، وقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس نے اس ستارہ دیکھا جو گزشتہ رات ٹوٹا؟ قلت انا، میں نے کہا کہ میں. پھر میں نے کہا کہ اما انی لم اکن فی صلاۃ لکنی لدغت، میں نے کیوں دیکھا وہ ستارہ؟ اس لیے کہ میں نماز میں اس وقت نہیں تھا، کیونکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا. قال فماذا صنعت، فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ قلت استرقیت، میں کہتے میں نے جھاڑ پھونک کروایا. قال فما حملک علی ذلک، قلت حدیث حدثناہ الشعبی. مجھ سے پوچھا سعید بن جبیر نے، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ اس پر کس چیز کو تمہیں ابھارا، کس چیز نے تم کو ابھارا کہ تم جھاڑ پھونک کرواؤ، جبکہ حدیث میں سخت ممانعت ہے کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کروانے والے وہی جائیں گے بے حساب جنت میں. تمہیں نہیں معلوم کس چیز نے ابھارا، کس حدیث نے؟ قلت حدیث حدثناہ الشعبی، میں نے کہا اس حدیث نے جس کو امام شعبی نے مجھ سے بیان کیا تھا. قال وما حدثکم الشعبی، امام شعبی نے تم سے کیا حدیث بیان کیا؟ قلت حدثنا عن بریدہ بن حصیب عن اسلمی انہ قال لا رقیۃ الا من عین او حما، حما کے معنی ہوئی بچھو کا ڈنک مار. کہا کہ بریدہ بن حصیب اسلمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ لا رقیۃ الا من عین، جھاڑ پھونک نہیں ہے مگر کس سے؟ نظر سے. نظر لگ گئی ہو تو جھاڑ پھونک کروایا جائے. او حمتن، یا ڈنک مارنے سے. جھاڑ پھونک کن چیزوں میں استعمال کیا تھا؟ 2 چیزوں میں، نظر لگنے میں اور ڈنک مارنے. تو یہی ان کی حدیث کی بنیاد پر میں نے کیا کیا؟ جھاڑ پھونک کروایا. فقال قد احسن من انتہى الى ما سمع، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا جو اپنے سنے ہوئے پر عمل کیا. تم نے حدیث سنی تھی تو اس پہ عمل کیا تو ٹھیک کیا. ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات ہے کہ تم نے حدیث سنا تھا کہ جھاڑ پھونک ہوتا ہے کس کے لیے؟ ڈنک مارنے کے لیے. لیکن میں اب تم کو بتاتا ہوں کہ ابن عباس نے جو ہم لوگوں سے حدیث بیان کیا وہ اس میں جھاڑ پھونک کی سرکار نے اہمیت کو ختم کر دیا. قال ورثت علی الامم، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے پاس امتیں پیش کی گئی. یہ کشف کی حالت میں، سمجھے، کشف کی حالت میں سرکار کے پاس امتیں پیش کی گئی. فرائت النبی و ماہ الرحید،
تو میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ 3 سے 10 لوگ ہیں، روحید چھوٹی سی جماعت ہے جو 10 آدمی ہے، 3 سے لے کے 10 آدمیوں کا مشتمل۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، بعض نبی کو دیکھا کہ وہ 1-2 آدمی ان کے ساتھ ہیں، بس وہی ایمان لائے۔ والنبی لیس معہ احد، بعض نبی ایسے ملے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی ایمان ہی نہیں لائے۔ اذ رفع لی سواد عظیم، کہ پھر میرے سامنے ایک عظیم جماعت ظاہر کی گئی، فظننت انہم امتی، تو میں نے سمجھا کہ یہی میری امت کے لوگ۔ فقیل لی ھذا موسیٰ، تو کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ ولکن انظر الی الافق، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔ فقیل لی انظر الی الافق الاخر، پھر فرمایا گیا دوسرے افق کی طرف بھی دیکھو۔ افق سمجھ رہے نا، آسمان کا کنارہ، نیچے جو زمین سے ملا ہوا رہتا اسی کو کیا بولتے ہیں؟ افق، کنارے۔ فقیل لی ھذہ امتک، تو کہا گیا مجھ سے کہ یہ آپ کی امت ہے، دائیں بائیں دیکھیے سب آپ کی امت ہے۔ ما ہم 70 الفا يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ تھے جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوئے۔ یہ روایت، یہ جو آپ نے پڑھی یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہو گئی، کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچی۔ ثم نہض، پھر سرکار اٹھ گئے۔ فدخل منزلہ، تو اپنی منزل میں اپنے گھر میں چلے گئے۔ فقال الناس فی اولئک الذین يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، تو لوگ پھر غور کرنے لگے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 جنت میں جائیں گے۔ لوگ سوچنے لگے کون لوگ ہوں گے، کون جائیں گے، آپس میں تجزیہ کرنے لگے۔ فقال بعضهم فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا سرکار کے صحابہ ہی جائیں گے اور کون جا سکتے۔ وقال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، بعض لوگوں نے کہا شاید وہ لوگ جنت میں بے حساب جائیں جو پیدائشی مسلمان ہے نا، اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی ماں باپ کو بھی اسلام میں پایا، خود مسلمان رہے، شروع سے مسلمان رہے، کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کسی چیز کو شریک نہیں چلایا۔ وذکروا اشیاء، کچھ لوگوں نے اور دوسری باتیں ذکر کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذی تخوضون فی، سرکار اتنے میں اپنے کاشان نبوت سے نکلے، فرمایا کس چیز میں تم لوگ غور کر رہے ہو؟ فاخبروہ، لوگوں نے بتایا کہ حضور ہم لوگ اسی پہ غور کر رہے ہیں کہ کون جائے گا بلا حساب و کتاب۔ فقال هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہوں گے کسی چیز۔ بہت سے لوگ ہوتے نا، فلاں کو دیکھ لیا، فلاں پرندے کو دیکھ لیا تو اب آج کا دن اچھا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بدشگونی نہ لیتے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے۔ فقال عکاشہ بن محسن فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فقال انت منہم، ثم قام رجل آخر فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فقال سبقک بہا عکاشہ۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے جو تفصیلی ہے، بقیہ حدیث میں کچھ الفاظ نہیں ہیں لیکن مضمون ہوئی ہے۔ دیکھیے جھاڑ پھونک کروانا ناجائز ہے؟ بولیے مولانا صاحب، ناجائز ہے؟ نہیں، ناجائز نہیں۔ آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی ہو کہ صحابہ کرام کسی سفر میں تھے، ہے نا، تو ایک آبادی میں ان کو کہا کہ مہمان بنا لو ہمیں، تو انہوں نے نہیں بنائے، قبول نہیں کیا۔ پھر ان کے سردار کو کیا کیا، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر تم لوگ جھاڑنا جانتے ہو، رقیہ جانتے ہو، جھاڑ پھونک تو جھاڑ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مفت نہیں جھاڑیں گے، سمجھ۔
بکریاں لیں گے. تو وہ سب تیار ہو گئے, سمجھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن پڑھنے کے عوض میں تم لوگوں نے لیا. سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا, ٹھیک ہو گیا. سرکار کی خدمت میں مسئلہ پہنچا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے سورہ فاتحہ کے بدلے میں اتنی بکریاں لی ہیں جھاڑ پھونک کر کے. تو سرکار نے فرمایا جب اس کا حصہ متعین کرو تو ایک حصہ ہمارا بھی رکھو. نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ خود بھی اس میں کیا ہوئے, شریک ہوئے. تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جھاڑ پھونک کی اجرت لینا کیا ہے, جائز ہے نا. پھر یہاں سرکار نے کیوں فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرتے. اسی طریقے سے دیکھیے یہ فرمایا کہ جو پچھنا لگواتے ہیں, ہے نا, یہاں کیا لفظ تھا, لا یقطعون, ہے نا. تو یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے, مگر کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں دیکھیے مسئلہ کیا تھا. علاج و معالجے کی اجازت ہے, دعا تعویذ کی بھی اجازت ہے, شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, سمجھ. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پہ توکل اس کا اتنا ہے کہ وہ علاج و معالجہ نہیں کرتا ہے, یہ سوچ کے کہ یہ سب اسباب ہیں, شافی حقیقت میں کون ہے, رب العالمین ہے, تو ہم اپنا تعلق اپنے رب سے رکھتے ہیں, ان اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے, سمجھ. تو ایسے مقربان بارگاہ کے لیے ہے کہ وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو. گویا سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کو جنت میں بے حساب و کتاب داخل کیا جائے گا جن کا اپنے رب پر توکل بہت زیادہ ہو, کہ وہ اسباب پر نظر نہیں رکھے. اگرچہ اسباب کا استعمال یہ بھی جائز ہے, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کروایا, خود علاج کروایا. بھئی وہ جادو کا اثر جب آپ پر ہوا تھا تو معوذتین پڑھ کے دم کیا گیا تھا نا, کیا ہے. اچھا, جواب سمجھ میں آیا جی؟ اس طرح پوچھا جا سکتا آپ سے کہ جب یہ جائز ہے تو کیوں ایسا کہا گیا کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں, جو پچھنا نہیں لگواتے ہیں, یہ سب بات ختم ہو گئی. باب و بیان کون ہذہ الامہ نصف اہل الجنہ, ہاں نصف اہل الجنہ, ہے نا. کون ہذہ الامہ نصف اہل الجنہ, کون کی خبر ہے. یہ باب ہے اس بارے میں کہ یہ امت جنتیوں کا نصف ہوگی. اہل جنت میں نصف کتنے ہوں گے؟ ہماری امت کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنتیوں میں نصف ہو, اس کے لیے سرکار نے حدیث بیان فرمائی. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس سے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی, قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ قال فکبرنا. سرکار نے ہم سے بیان فرمایا کہ کیا تم لوگ راضی ہو کہ 1/4 تم جنت کے حقدار بن جاؤ, یعنی جنتی ہو, تم ہی جنت میں 1/4 رہو, چوتھائی. تو ہم نے سن کے اللہ کی تکبیر بیان کی, اللہ اکبر کہا. تو مقال اما ترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ قال فکبرنا. سرکار نے فرمایا کیا تم یہ راضی ہو کہ تم تہائی ہو جاؤ جنت 1/3؟ ہم نے اللہ کی کبریائی بیان کی. تو مقال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ, میری خواہش ہے کہ تم, مجھے امید ہے کہ تم آدھے جنتی ہوگے, جنت کے آدھے ہو. شطر سے مراد نصف. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ, میں قریب تمہیں اس کی خبر دوں گا کہ مسلمان کفار میں ایسے ہی ہوں گے کَشَعْرَةٍ بَيْضَاء فِي ثَوْرٍ أَسْوَدٍ, جیسے کالے بیل میں سفید بال نمایاں ہو, بالکل دور سے تھوڑا سا ہو نمایاں. وَكَشَعْرَةٍ سَوْدَاء فِي ثَوْرٍ أَبْيَضٍ, راوی کو شک ہو گیا اس میں کہ سرکار نے کیا فرمایا, یا کالا بال سفید بال, سفید بیل میں,
بھئی کالے میں سفید یا سفید میں کالا تھوڑا ہو بال تو نمایاں ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے. کہا ایسے ہی تمہاری مثال ہے اگلی امتوں کے مقابلے، کہ تم تھوڑے سے جنت، لیکن جنت میں جب جاؤ گے تو جنتیوں کے مقابلے میں تم کتنے ہوں گے؟ نصف. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ سرکار کو جب یہ بتانا تھا کہ تم آدھے جنتی ہو، یعنی جنت کے آدھے کے مالک ہو، تو پھر پہلے یہ کیوں کہا کہ کیا تم راضی ہو کہ چوتھائی ہو جاؤ، کیا تم راضی ہو کہ تہائی ہو جاؤ؟ پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نصف ہو. پہلے بتا تو کہتے ہیں تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ بتدریج کسی چیز کی خوشخبری دینے میں سامع کو اور لذت ملتی ہے. سنتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑے سی کی بات کہیے، پھر اس سے زیادہ انعام کی بات کی، پھر اس سے زیادہ کی، تو اسے بہت خوشی. تو یہ ایک سامع کے دل میں بٹھانا ہے کہ بہت مستحکم ہو جائے اور وہ خوشی ازدیاد خوشی کا سبب بن جائے. یہ اچھا، وہی حدیث نیچے بھی ہے، سمجھ رہے؟ بس الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے. اس میں ہے کیا ہے؟ ان عبداللہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ظهره الى قبة آدم، الى قبة، کہاں گئی قبة آدم، سمجھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو اپنی پیٹھ کو چمڑے کے ایک قبے کی طرف لگا دی، ٹیک لگا دی، سمجھ رہے؟ وقال الا لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، سن لو جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے. اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد اتحبون، اے اللہ تو گواہ ہو جا. اتحبون انکم ربو اہل الجنہ؟ فقلنا نعم یا رسول اللہ. فقال اتحبون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ ما انتم فی سواکم من الامم الا کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض او کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود. مضمون وہی. اس میں بھی یہی ہے. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا آدم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم. تو حضرت آدم عرض کریں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور سارا کا سارا خیر تیرے قبضے قدرت میں ہے. قال یقول اخرج باس النار، آدم تم جہنمیوں کو، اپنی امت کے جہنمیوں کو نکالو. قال وما باس النار، جہنمی کتنے ہوں گے؟ قال من کل 1999. اللہ، ہر 1000 سے 999 جہنمی ہوں گے، ایک جنمی. اللہ، حضرت آدم کی اولاد کتنے جہنمی؟ بولے 999، 1000 میں سے 999. آلاف فذاک حین یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملہ. یہ وقت ہوگا کہ جب بچے بھی بوڑھے معلوم ہونے لگیں گے، قیامت کا دن، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو کیا کر دے گی؟ ضائع کر دے گی. وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، جو قرآن کی آیت آئی. اعلیٰ فاشتد ذلک علیہم، تو صحابہ پر یہ بات بڑی شاک گزری. اللہ تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ جب 1000 میں سے 99 جہنمی ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ قالوا یا رسول اللہ اینا ذاک الرجل، پھر وہ ایک خوش نصیب جو 1000 میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر فإن یاجوج و ماجوج
الف ومنکم رجل، خوش ہو جاؤ، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ 1000 اور تم میں سے، سمجھا، اتنی زیادہ ہوں اللہ۔ قال ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انی لاطمع ان تکونوا ربع اہل الجنہ فحمدنا اللہ وکبرنا، ثم قال والذی نفسی بیدہ انی لاطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ فحمدنا اللہ وکبرنا، ثم قال والذی نفسی بیدہ انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ ان مثلکم فی الامم مثل شعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او کرقمۃ فی ذراع الحمار۔ رقمہ کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے، ہے نا، یا گدھے کے پیر میں کوئی نشانی ہو تو دور سے نظر آئے تھوڑی سی، یہی حال تمہارا ہوگا اگلی امتوں کے مقابلے میں۔